السلام علیکم، نظر چوہان فورٹس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں. آج پھر تھوڑا کلاؤڈی ہے لیکن سن از آؤٹ. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پہ پڑ رہا ہے 7 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. کل کافی سارے لوگوں نے بہت شکریہ آپ کا مجھے کامنٹ سیکشنز میں مجھے ڈی ایمز کی کہ سر میں آپ کی کتاب پبلش کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ کہا کہ جی میں سارے پیسے پبلشنگ کے دے دیتا ہوں. لیکن تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کی میرے ساتھ جو عقیدت ہے. ایک کامنٹ بہت اچھا تھا کہ میں اس لیے پیسے دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب سے، آپ کی لائف سٹوری سے لوگ شاید سیکھیں کہ اس طرح بھی زندگی پاسبل ہے. اور یہ ہماری سب کی لائف سٹوریز ہیں. آپ اس کتاب کی جیکٹ پہ جو میری تحریر پڑھیں گے دیٹ وڈ بی انشاءاللہ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ول فورس یو ٹو بائی دیٹ بک. انشاءاللہ مڈ دسمبر میں کتاب چھپ جائے گی. میرے جو پبلشر ہیں سیاٹل امریکہ میں، واشنگٹن اسٹیٹ میں، ایکچولی ان کی ساس صاحبہ بہت بیمار تھی. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین. تو وہ میں کسی پہ برڈن بنتا نہیں ہوتا، میں کورس کرتا نہیں ہوتا، میں زیادہ ٹیکسٹ میسیجز کرتا ہوں. کچھ لوگ مجھے ڈائریکٹ فون کر دیتے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. آپ ٹیکسٹ میسیج کر دیا کریں، آڈیو چھوڑ دیا کریں، دیٹ از انف فار می. کیونکہ جو براہ راست ٹیلی فون پہ بات چیت ہے وہ بہت ساری ڈسٹربنسز کریٹ کرتی ہیں. آپ کس جگہ بیٹھے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے، میں سمجھا شاید وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں میرے اس والکینک جون سے ویلاگس وغیرہ ہیں. تو لیکن ایسا نہیں تھا. تو الحمدللہ کل ہم نے سب کچھ سیٹل کر لیا. والیوم 1 از آلموسٹ ریڈی فار دا پرنٹ. 2 بھی انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ. بفور ڈسمبر مڈ دس بک وڈ بی اویلیبل. یو ایس میں یہ سیاٹل واشنگٹن سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی، فرام لنڈن ہوگی، فرام دبئی ہوگی. ان 3 جگہوں سے فی الحال فار پاکستانی پبلک یہ بک دبئی سے کین بی سینڈ ٹو دیم. ویل سینڈ دا کاپیز ٹو دبئی اینڈ سم آف دا کاپیز ویل سینڈ ٹو لنڈن. تو اسٹے ٹیونڈ اباؤٹ دیٹ نیوز. میں پھر ایک دفعہ آپ کا بہت، اور کل ایک صاحب نے کہا لیٹ می، آپ ایڈریس بتائیں سر جی، لیٹ می سینڈ یو اے نیو ہوور، برانڈ نیو ہوور. ایکچولی وہ لاسٹ ویک ہی لے لیا تھا ہم نے، بٹ ایشو یہ نہیں تھا کہ مجھے پیسے چاہیے تھے. میں، آپ کو پتہ ہے کوئی فراڈیا دل راجہ کی طرح گو فنڈیا تو ہے نہیں کہ گو فنڈ کریٹ کر کے 1.5 لاکھ پاؤنڈ کٹا کر لیا اور وہ کنجرا تو خاموش مجاہد 2 پہ لگا دے وہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ. او کہ 4-5 ریزگنیشنز ہی لے لے یار. وہ معاملات ادھر کے ادھر ہی، الٹا لوگ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ستیہ ناس، کیا یہ قضیہ ڈال دیا ہے. بہرکیف یہ معاملات اسی طرح ہیں. اب بندہ کیا کریں. پاکستان کے جو حالات ہیں، مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ منیرہ مستری، گانڈا، یہ سارے لوگ جون سے ہیں، یہ پاکستان کو بہت زیادہ اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں، بلکہ پاکستان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 25 کروڑ عوام، ان سے 10,000 گنا زیادہ پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں. 25 کروڑ عوام. I can prove it. At each and every step, the cheating is amazing. آج میں سپریم کورٹ کی بحریہ کے پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا. وہ سلمی بٹ میرے پاس بھی آ جاتا تھا. 2 لائرز بڑے میرے پاس نیب کو ڈیفینڈ کرنے، نیب والے ایکیوز کو کوآپریٹیوز کے آ جاتے تھے. ایک سلمی بٹ تھا اور ایک خواجہ حارث ہوتا تھا. I used to like خواجہ حارث. سلمی لاجک نہیں، سلمی ویلو ڈیلر تھا. لیکن آج سلمی بٹ نے پرنٹ بڑی قاضی فائز ایسا کی. اب بات ہو رہی ہے 190 ملین پاؤنڈ کی. وہ کیسے آیا، کس کے؟ سپریم کورٹ میں. سیدھی سی بات ہے، پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ سیٹلمنٹ تھا. دس واز اے سیٹلمنٹ. جب کہ میں اعجاز الاحسن وغیرہ کو کہہ رہا تھا آپ لیکویڈیٹ کر دیں یا انٹرنیشنل ایڈورٹائزمنٹ دے دیں فار ٹیکنگ اوور دا سوسائٹی بائی سم ملیزین پارٹی. اس کے پہلے پارٹنرز بھی ہوتے تھے. تو یہ اچھا چلائیں بجائے اس کے کہ یہ سائفن آف کریں.
اب دیکھیں نا، مسئلہ تو یہ ہے ان کے بورڈز جو ہیں یہ مونوپلیز ہیں. اب اس نے بلاول ہاؤس بنا دیا، ٹھیک ہے جی. اب وہ لوگوں سے اس نے خاطر اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو ادھر میرے جیسوں نے پلاٹ لیے ہیں، انہیں سے اس نے پورا کرنا تھا. کوئی جرنلسٹ بولا کہ یہ کیسے بلاول ہاؤس ایکسیپٹ کیا گیا ہے. جب میں نے کہا ہے کہ کانگریس میں یہاں امریکہ یہ چیزیں فیور شروع ہو گئی ہیں، یہ ون سارٹ آف فنڈنگ تھی فار پیپلز پارٹی، اوکے، تو اس پہ یہ پکڑا جا سکتا تھا. اور ابھی بھی کہ جی وہ بتا رہا ہے، وہ پنکی کے بارے میں بڑی چیزیں بتائے گا کہ 1 ارب کی انگوٹھی جون سی ہے وہ کیسے اس نے ہتھیائی، اور یہ وہ بکواسیات. دیکھیں آپ جتنا گند میں جائیں گے نا اتنا ہی گند ہوگا. میں عمران خان کا بہت بڑا کرٹیک رہا ہوں اس کے 3.5 سالہ دور میں، بہت بڑا. ایک نہیں میری سنی گئی، ایک نہیں. میرا گھر باقاعدہ ISI نے ایک گشتی کے تھرو قبضے میں لیا ہوا تھا. 10 کروڑ کی پراپرٹی. مجھے کہتے تھے کہ تو باز آ جا ان ویلاگ سے، ہم تجھے کر دیتے ہیں سرنڈر. نہیں، میں ڈٹا رہا. ٹھیک ہے نا جی. کسی نے شہباز گل ہوتا تھا، یہ جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے، نن آف دا چیف سیکریٹری، نن آف دا عمران. اس کے باوجود عمران خان کے پرنسپل سٹینڈز پر ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ چلو یار ایٹ لیسٹ اس نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے. بٹ معاملات اتنے زیادہ گندے ہیں. دا بیوروکریسی یو شوڈ ہیو بین پیکڈ اپ. جس بیوروکریسی پوری کی پوری کو گھر بھجوا دینا تھا اس کو کندھوں پہ چڑھا لیا. کتنا معیوب لگتا ہے سائفر کیس جو کہ ٹریش ہے، اس پہ وہ ودم آف گوا وہ دلہ حرام زیادہ بن رہا ہے. میں نے اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا تھا اس کی ایز اے پرسنل اس کے PSO کی پوسٹنگ کے سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر. وہ یار آپ اتنے چوچے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ اتنے گند، اتنے فراڈ، اتنی بدماشیاں، اتنی حرام زدگیاں کر رہے تھے. دیکھیں نیب آپ کے انڈر بھی نہیں تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نیب باجوے کے انڈر تھی. وہ کیا کیا کچھ نہیں کرتے تھے. ادھر سے ان کو ثاقب نثار، اعجاز الاحسن، عظمت سعید ڈوز دیتے تھے بیریا کو. ادھر سے یہ نیب کا جاوید اقبال چیف ہی ملک ریاض نے لگوایا ہوا تھا، وہ ریلیف لے لیتا تھا. کیا یار بدماشیاں ہیں آپ لوگوں کی. میں تو بالکل وی آل آر انوالوڈ. یقین کریں خدا کی قسم، آپ میری کتاب پڑھنا، والیوم 1 پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یار یہ بندہ ٹھیک پٹ رہا ہے. ہم سارے انوالوڈ ہیں. نن سائیڈڈ ود می، نن، این ایبسولوٹ زیرو. یہ نورانی بھی جو ادھر اب بک بک کر رہے ہیں نا، یہ میری گانڈے کی سپورٹ کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی عمران خان کو کرٹیسزم میں شامل تھا. اب اپنی پھٹی اپنی بیگم ISI نے دوڑا لی ہے، تو اب اپنے پرسنل وینڈیٹاز پہ ہم پوری 25 کروڑ عوام انوالوڈ ہے. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر، وی ول سفر. ہاں جی. کیوں؟ میں نے ایک جیسے یہ ہوور والا واقعہ بتایا، پاکستان میں بھی اسی طرح ہے. وہ جو بزرگ ہیں ان کو پھینک دیا گیا. ہمارا ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، مر گیا اب ایکسیڈنٹ میں. اس نے اپنا باپ تھا، وہ باپ آگے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں ڈرائیور کے ساتھ اس نے آگے بیٹھنے کی کوشش کی. ڈرائیور نے کہا یہ صاحب کی چل مر پیچھے بیٹھ. میرے سامنے کوئی رشتوں. دیکھیں میرا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں ہوور نہیں خرید سکتا. میں اور دیکھیں میں اربوں خربوں، سلمی سے پوچھ لیں، سلمی ول سے، کہ یار یہ بندہ کھرب پتی آج ہوتا. اوکے، بٹ میرے مورلز، میرے پرنسپلز اور میری آنیسٹی بات پیسوں کی بالکل نہیں ہے. ایک چھت میں میں، میری بیگم، میری بہو اور میرا بیٹا رہ رہے. اگر ہم میں پیار محبت اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں شیئر کر سکیں، لعنت ہے ہم میں اس چھت پہ رہنا. میں کسی مجبوری سے رہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں بڑی دفعہ ادھر سے گھر سے دوڑ دیا، کچھ دیر اسپوکین رہا. کوئی حکم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہیں تو نے ادھر رہنا ہے. مجھے ایسے ایسے واقعات پیش آتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے واپس آنا پڑتا تھا. یا نیو جرسی کی دھرتی کا جس طرح میں کہتا ہوں، تو میں افورڈ کرتا ہوں. میں چینج کرنے کی کوشش کی بہت، میں نہیں کر سکتا.
یہ کتنا بڑا مٹیریلزم کا بھاؤ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھ لیں, بڑا طوفان اٹھایا ہوا تھا. اے آئی ڈرائیور لیس کار نہیں یہ چلا سکے. آئی لو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے جی, ڈرائیور کے پیسے ہوتے ہیں, ڈرائیور لیس کاریں اوبر آ جائیں, بڑی سستی ہوں گی. میں ادھر سے ٹو 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 مین لو مال میں جا رہا ہوں, اوکے پی 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 پی, ادھر آ کے رک جائے, میں دروازہ کھولوں, پی 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 چلتی وہ پہنچ جائے. از اٹ پاسبل؟ نہیں ہوا نا. لگا لو نا بونڈ کا زور. جی ایم بھی نہیں, فورڈس بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کر سکا. پھر ٹرائی کریں گے تو پھر یہ چیٹ جی پی ٹی میں انے, یہ ساری چربا, مٹیریلزم کا چربا. آپ نظر چوہان کا کھوپڑا نہیں لے سکتے. نظر چوہان کا کھوپڑا. میں ہمیشہ کہتا تھا, میرے بلاگز لوگ لفٹ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے سر آپ کی اجازت ہے. میں کہتا تھا اپنا نام لکھو کہ یہ ہم نے کریٹ کیا ہے. آپ یہ جو کریٹنگ مشین ہے میری نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی, کچھ نہیں ہے آرٹیفیشل. وہ سی ہوئی, وہ قدرت کے کام دیکھیں. یہ انسان کو ختم کرنے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چکر میں تھے. وہ 35 سالہ سی ہوئی الر گیا. وہ ویگاس میں پتہ نہیں کتنے $1 ملین کی پارٹی کر رہا تھا, تو اس کو کسی نے بتایا تینوں کے بونڈ تے لت مار کے کر دیتا. کرائسس ہو گیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیوچر جیم ہو گیا. چیٹ جی پی ٹی بند 2-3 دن سے ہو گئی. وہ پھر اس کو مائکروسافٹ ریکور. نتھنگ ان مٹیریلزم. آپ نیچرل فورس جو ہیں اس فورس کو دوبارہ ابھاریں. 5 میل پیدل چلیں, 12 گھنٹے سوئیں, مٹیریل لائف سے اپنے آپ کو نکالیں. کیا ہیں آج کی خبریں؟ کیا ہیں آج کی خبر؟ ہے جی عمران خان کو بلہ دے دیا گیا. ایک کہتا ہے عمران خان سے بلہ لے لیا گیا. ایک کہتا ہے سائرل المیڈا نے کہا جی بلہ اور نو بلہ. مسئلہ تو ہے عمران خان کو ووٹ کوئی ڈالنے آئے گا. میں کہا المیڈا جی مسئلہ تو یہ ہے کہ whether they would be allowed to vote to عمران خان or it would be counted. مسئلہ تو یہ ہے. آپ کو لولی پاپ گولیاں فٹ کر کے گانڈا اور سنڈا سا بن گیا چڑا. اوکے میں نے کبھی دودھ نہیں بولا, میں نے کبھی دودھ نہیں. گانڈا پیشاب کر رہا ہے 25 کروڑ کی ٹنڈوں پہ آ کے گانڈا پیشاب کر رہا ہے. میں ابھی خبریں بتاتا ہوں کہ ادھر لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں. انسانیت یار کیا ہوتی ہے؟ مرے ہوئے کھوپڑے سے آپ 25 کروڑ پیدا ہو گئے ہیں. بوجھ ایک دھرتی پہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا کیا عذاب وہ نازل گانڈ کی سور کی شکل کے کرتے پھر رہے ہیں وہ حرام زادے سارے. اچھا جی, کہا کہ 20 دن میں اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ تحریک انصاف نے کروائے تو بلہ کا نشان واپس لے لیا جائے. مطلب کہاں ہوں گے, واپس لے لیا جائے گا. اچھا ان سے انٹرا پارٹی الیکشن کی کوئی پوچھا نہیں جا رہا, پی ایم ایل این سے, فضلانڈو شزلانڈو سے. ٹھیک ہے نا جی. ہر بندہ حرام توبیوں پہ پوری بیوروکریسی پورا. یہ آج کی خبریں ہیں, یہ ہیں سارے وی لاگرز. آپ اٹھا لیں, بلہ مل گیا, بلہ نہیں ملا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. یار عجیب لولڑ قسم کے 21ویں صدی میں. میں کہتا ہوں میرے ساتھ کچھ بیچارے ان پڑھ بابے جڑے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کی میں باتیں سنتا ہوں, وہ کرتے ہیں کامنٹ, پتہ نہیں کسی سے لکھواتے ہیں. اتنا میرا دل خوش ہوتا ہے. آج کی میں خبریں آپ کو انٹرنیشنل سناتا ہوں کیسے قومیں بنتی ہیں. یو ایس وانٹس تہران پلانس ٹو سینڈ شارٹ رینج میزلز ٹو ماسکو. اب آپ دیکھیں جی کہ شارٹ رینج بیلسٹک میزلز ایران نے بنا لی اور یو ایس نے وارن کیا ہے کہ آپ روس کو یوکرین کے وار کے لیے دینا چاہتے ہیں. ایران صاحب ہم آپ کی ٹوئی مار دیں گے. پاکستان منیر مستری سے پوچھے ہیز دے گاٹ دا کیپیسٹی آف شارٹ ٹرم بیلسٹک میزائلز. اگر ہیں تو وہ کس پہ چلانے ہیں؟ گاڑے کی ٹوئی میں چلانے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایران میں انگریزی نہیں تھی. میں 2008 میں گیا, ہمیشہ فارسی میں سب کچھ پڑھا. کیا قوم ہے. میری ایک ہی حسرت رہی ہے میں ایران میں پیدا ہوتا اور شیعہ ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. آج کیا خوبصورت زندگی خوبصورت عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے. یہ ہوتی ہیں قوموں میں یکجہتی, پیٹریوٹزم, لو. ٹھیک ہے جی. اچھا
پھر ہے جی ایک نیو یارک ٹائمز میں یہ ایڈیٹوریل پیج پہ ہے کہ بلکہ وال اسٹریٹ جرنل کا ہے، دا ہوسٹیج جس ڈیوائڈ اے یونائٹیڈ اسرائیل. میں نے کہا تھا نا 3 ان کے فوجی جوان سرونگ پکڑ لو، کسی کوٹھی میں بند کر لو. میں کہتا ہوں رات سے پہلے عمران خان باہر نہ آ گیا میرا نام بدل دینا. وہ شیر کے بچوں نے ان کے پکڑے ہوئے ہیں حماس نے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے 150 بندے چھوڑے جا رہے ہیں حماس کے پیلسٹینینز، ان کے صرف 30-40 بندے چھوڑے جا رہے ہیں. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہوسٹیج کو مار دیا جائے. کچھ جیوز جو اسرائیل میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں مار دیں ہوسٹیج کو، ان کے بندے نہ چھوڑیں، ان کی ایسی تیسی، ان کی ایکسپلائٹیشن میں نہ آئیں، استحصال میں نہ آئیں، ان کی تھریٹ میں نہ آئیں. ٹھیک ہے نا جی. The military believes its campaign will free them while relatives prefer diplomacy. ٹھیک ہے نا. ریلیٹیو کہتے ہیں نہیں یار چھڈا دیو نانا جی دے میں تھوڑی دن پہلا ہی تے دھند بدلے سی تے کچھ 4 دن انہاں دے نال لگا لاں. پھر ایک آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہے، اسپیشلی جو امریکہ میں رہتے ہیں یا ویسے بھی ای بے اور ان چیزوں پر کرتے ہیں بزنسز وغیرہ. $600 کا تھریش ہولڈ کا 2021 میں ایک قانون بنا تھا کہ یہ ای بے، وینمو اور ان پلیٹ فارمز پر بھی اگر ایئر بی این بی، ای بے، وینمو پہ اگر $600 سے زیادہ کی پیمنٹس ہوتی ہیں تو ان وہ کو بھی ٹیکس فائل اس پہ کیا جائے. تو اس پہ بڑا لے دے ہوا اور بڑا ٹرمپ وغیرہ تو بڑے خوش تھے. ٹرمپ وغیرہ تو اسی طبقے کو زیادہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں کہ فراڈ ادھر سے زیادہ ہو رہا ہے. تو بائیڈن نے پچھلے سال بھی نہیں کیا، اس سال بھی اس کو 2024 پہ 1 سال ڈیفر کر دیا گیا ہے. لائک 2024 کا جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں وہ شاید آئے. لا تو انہوں نے چینج نہیں کیا ہے کہ $600 کا ایک تھریش ہولڈ، ویسے $20,000 کا تھریش ہولڈ ہے ان پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ موج ملا ہے، وینمو سے ہر کوئی پیمنٹ دینا پسند کرتا ہے اور $600 کے انڈر ہوتی نہیں ہے. ویسے تو یہ زیلے ویلے پہ بھی اسی طرح ہے، اتنا اس پہ زیادہ نہیں ہے. پھر کچھ اور انٹرنیشنل نیوز تھی آپ کے لیے کہ سناک ڈاؤن ان پولز ہیز اے پرابلم. منافق پھنس گیا، ہندو لوڑا منافق پھنس گیا، جو دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا. کنزرویٹیوز کو کہتا تھا میں نہیں آنے دوں گا امیگرینٹ، میں ان کی ٹوئی ماروں گا. ہوم سیکرٹری لے آیا، اس نے کہا چاہے ہندو ہے چاہے مسلم ہے جو بھی ادھر آئے ہم ٹوئی پاڑ دیں گے. یہ جو کشتیوں پہ آ رہے ہیں ادھر یوگانڈا سے اور پتہ نہیں کدھر کدھر افریقی ملکوں سے، اب اس کو لینی کی دینی پڑ گئی ہے، پھنس گئے ہیں. اب ٹھیک ہے نا جی. اس نے وہ نئے بندے لائے ہیں، انہوں نے کہا افریقہ نیا ایک آ رہا ہے کہ اسائلم کے لیے اب ویسٹرن کنٹریز میں جو آئے اس کو افریقہ بھیجو. ویسے یہ بہت اچھی بات ہے، سب کو افریقہ بھیجو، جاؤ ادھر مرو جا کے کالوں کے ساتھ کام کرو، ادھر تم مفتے میں آ کے بیٹھ گئے. انلیگل آنے کا کیا؟ آئی ہیٹ انلیگل موومنٹس فار اسائلم or for anything. Let me tell you, I am on exile here, but through legal means, and I would have never come even. میری بیٹی کی ادھر شادی تھی، I joined them and I had to, then I stayed back because of my blogging and vlogging hitting Pakistan military. پھر آگے ہے جی کہ noted Palestinian poet detained by Israeli troops is released after 2 days. ایک بڑا مشہور پیلسٹین کا پوئٹ ہے جس کو کہ انہوں نے پکڑ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو انہوں نے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام، مصعب ابو توحا کو پکڑا تھا. Gaza Strip's first English language library was released by Israel. A celebrated Palestinian poet and essayist who founded the Gaza Strip's first English language library was released by Israel on Tuesday, 2 days after he was detained as his family was fleeing to southern Gaza on foot. The poet Musab Abu Toha was taken to a detention center in the Negev desert in southern Israel. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ایک بہت پریشر پوری دنیا میں پڑا تھا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ جو مجھے کیوں امریکہ اتنی عزت دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں.
یہ جو رائٹرز، اسکالرز، پوئٹس یہ ہوتے ہیں نا، جیسے یہ میں تو کسی لیول پہ ہی نہیں، چیچی کے برابر بھی نہیں، جیسے جیدو کرشنا مورتی فلاسفر، اور جیسے آئنسٹائن، اور یہ اپنا میں ہمیشہ خلیل جبران، نام بھول جاتا ہوں ان کے. تیمور لین نے اپنی کتاب میں، تیمور لین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تیمور لین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا، ملک فتح کرتا تھا، میرا حکم ہوتا تھا کہ سب لوگوں کو مار کے، وہ جو عاشر عظیم کہتا ہے قتل کر دیں، 1 لاکھ قتل کر دیں، اور ان کی وہ جو کھوپی ہیں ان کے نا اپنا وہ بنائیں، کیا کہتے ہوتے ہیں، مینار بنائے کھوپڑیوں کے. لیکن خبردار اگر آپ نے کسی مولوی، کسی پوئٹ، کسی دانشور کو ہاتھ لگائے، اور مجھے اگر رپورٹ ملی کہ آپ نے کسی کو مارا ہے، تو میرے جتنا برا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ رومن ریولوشن میں، یہ جولیس سیزر کے وقت، سنا ایک کانسپریٹر تھا مارک اینٹنی وغیرہ کے ساتھ، تو ایک بندہ سنا نظر آیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ سنا دا پوئٹ ہے یار بیچارہ، یہ کانسپریٹر نہیں ہے. انہوں نے کہا سنا اس کا نام کیوں ہے، اس کو قتل کر دیا. آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ادھر اس نے کہا ہے جناب صاحب کہ یہ بالکل پوئٹ کو اگلوں نے چھوڑا ہے. اندازہ لگائیں، مطلب کیا بات ہے کہ پوئٹ جی. اچھا، پھر آخری خبر جس پہ میں کنکلوڈ کروں گا، یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ جیسے خسروں کے لیے. 25 کروڑ خسروں کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. ایک لگزنگٹن اسٹریٹ میں، مینہٹن میں ایک کافی بار ہے، وہ ایک 25 سالہ کٹر جیو چلاتا ہے. اس 25 سالہ کٹر جیو کے کوئی ریلیٹیو حماس نے مار دیے، قتل کر دیا کوئی اس کا عزیز. اس جیو نے کیا کیا، وہاں جھنڈے لگا دینے اور اس کافی بار کو بنا دیا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ. کافی بار بڑا مشہور تھا، اس کا ٹھہرے میں کیفے ایرون. For several days this month, New Yorkers stood in a line that snaked down Lexington Avenue and around the corner of East 71st Street, waiting up to 90 minutes to order a drink at Cafe Arun. 90 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا. Members of the city's Jewish community, spurred by messages on social media, turned out in droves to support a coffee shop owner who has said that his employees had walked out to protest the company's support for Israel during war with Hamas. ہوا کیا جی کہ اس نے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ میرے تو ورکر ادھر کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، سارے دوڑ گئے ہیں تو آپ آئیں، تو میری تو کافی بھی کوئی نہیں خرید رہا ہے. جیو آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں بڑے افیکٹو ہیں، تو جیو نے 90 منٹ کی لائن لگ گئی. او لنگبی، یہ 65th اسٹریٹ میں پاکستان ایمبیسی ہے نیئر لیگزنگٹن، تو یہ 71 اسٹریٹ فردر ڈاؤن آئی تھنک سیکنڈ میرا خیال ہے ایونیو کے پاس ہوگی، 3rd اور 2nd ایونیو. پاکستان شاید 4th ایونیو کے قریب ہے، یہ 5th. اچھا لیں جی، اب ہوا کیا کہ ادھر بڑا مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا جن لوگوں نے نہیں ہم نہیں جاتے، امپلائیز آتے تھے واک آؤٹ کر. ایک لیڈی بیچاری اکیلی تھی رات کو، اس کو وہ کہتی مجھے ٹیررائز کیا گیا، مجھے ہیرسمنٹ ہوئی. اتنی زیادہ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. نیو یارک ٹائمز یہ خبر دے رہا ہے کہ ایک کافی شاپ مینہٹن میں مصیبت بن گئی ہے، اور آپ نواز شریف کی ٹٹی کو چاٹتے پھر رہے ہیں. یہ نواز شریف نے تتی کی ہے، یہ نواز شریف نے تتی کی ہے، بجائے اس کے کہ اس کتے کو زندہ آپ جان سے مار دیں. کتنی لائیو قوم ہے امریکی، کتنی لائیو قوم ہے. ادھر کوئی آسان نہیں ہے جیتنا. یہ کنگ بنے پھر رہے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں نے دیکھا نا کیسے ٹھس کر کے ہوئی ہے، اور ویسے بھی اس کو کوئی اسکوپ ہی نہیں تھا. ہمارا لینا دینا نیچر کے ساتھ ہے، ہمارا لینا دینا مشینوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. میں نے تو سوچا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر اتنی زیادہ آپریٹو ہوئی، I'll go back to کٹمنڈو.
جہاں میں بڑا عرصہ رہا ہوں. آئی گو بیک ٹو مے بی ان سم ریموٹ ڈیزرٹ. ٹھیک ہے نا جی, اپنا سکون سے آرام سے بکریاں رکھ کے لاس ویگس میں اونٹ اور بکریاں رکھ کے بکریوں کا اور اونٹ کا دودھ پئیں. ٹھیک ہے, ویگس میں بہت اچھا ملتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.